بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ ناظرین، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنے ذاتی، معاشرتی، معاشی اور ایون سیاسی معاملات میں سیدھی، سچی اور کھری بات نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں ٹیڑھ پن اور نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں جن موضوعات پر بات کرنے والے ہیں، اگر ان تمام معاملات میں ہم نے قرآن پاک کی صرف ان 2 آیات کو اپنا رہبر اور امام بنایا ہوتا تو ہمارے معاشرے کے حالات بہت بہتر ہوتے۔ آج کی گفتگو سننے کے دوران قرآن پاک کی ان دونوں آیات کو ذہن میں رکھیے۔ انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی حقانیت اور سچائی کے دلی طور پر قائل ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ترجمان ترنیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ترنیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اس وقت انتہائی غیر یقینی قسم کی صورتحال سے دوچار ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہونے چاہیے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس حق میں نہیں ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ہی ڈیٹ میں ایک ہی دفعہ انتخابات ہوں۔ کیا آپ کو 14 مئی کو انتخابات ہوتے ہوئے نظر آتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے اچھا کیا کہ کہا کہ اب صورتحال انتہائی غیر یقینی ہے۔ اصل میں غیر یقینی صورتحال تو 1 سال سے چل رہی ہے۔ عوام نے جو ظاہر ہوا ہے وہ یہ جو رجیم چینج کا فیصلہ تھا اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اگلے ہی دن عوام سڑکوں پہ آ گئے تھے۔ کسی نے کوئی تحریک شروع نہیں کی، کسی نے کچھ اناؤنس نہیں کیا، لیکن اگلے ہی دن، بلکہ اگلے رات ہی کو اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے۔ لوگوں نے یہ فیصلہ قبول نہیں کیا تھا اور فیصلہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے سیاسی غیر یقینی کا معاملہ شروع تو ہو گیا تھا، اور اب یہ ہے کہ اپنی انتہا کو کہلے پہنچ گیا ہے، انتہائی تشویشناک ہو چکا ہے، ملکی سلامتی کے لیے خطرناک ہو چکا ہے، سب کچھ ہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ، میرا خیال ہے یہ ویسے ہی مناسب بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جمہوریت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ہم کلیم کرتے ہیں نا ہم جمہوری ملک ہیں، تو جمہوریت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کا تقاضا یعنی بلا شبہ اور بلا تنازع تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان، سیاسی جماعتوں کے درمیان، تو اس کے ہر میں جمہوری ملکوں کی بات کر رہا ہوں اور ہم اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں، تو اس کے 2 حل بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عوام سے فوری رجوع کیا جائے اور عوام کا فیصلہ حاصل کیا جائے، ایک یہ ہوتا ہے، یا پھر معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے، اور عدالت میں جو بھی کسی ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہوتی ہے اس کا فیصلہ سب کو قبول کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ فیصلہ غلط ہو یا صحیح ہو۔ یہ عوام کو حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، اس فیصلے کو درست ماننا پڑتا ہے۔ المیہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے بھی ہم آئین سے ادھر ادھر ہٹے ہیں، ہم نے آئین کے ساتھ کبڈی کھیلی ہے، لیکن جو ہی معاملہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے، بلکہ اس کے جانے سے پہلے ہی معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں خالصتاً جمہوری ملک کے جمہوری ادوار کا۔ ماشاء اللہ کو اس میں نہ لائیے، ماشاء اللہ کا کیا تعلق سپریم کورٹ سے، یا ماشاء اللہ کا کیا تعلق آئین سے؟ ہمارے جتنا بھی جمہوری دور گزرا ہے اس میں جب کبھی بھی تھوڑا بہت لوگ آئین سے ادھر ادھر ہوئے ہیں، سپریم کورٹ نے یا تو خود ہی سیدھے ہو گئے یا سپریم کورٹ نے ہوئے۔ چلیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے عوام کے پاس، تو پھر دوسرا حل یہی ہے، یا کوئی بندہ تیسرا حل بتا دے تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کر لیں، جو بھی ہے غلط ہے صحیح ہے۔ یہ کہنا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ دیکھیں، اس میں یہ بھی خیال رکھیں، یہ ہم بہت ہی انتہائی یہ نازک موڑ سے تو ہم پتہ نہیں کب سے گزر رہے ہیں، یہ انتہائی نازک بھی کہہ لیں، تشویشناک موڑ کہہ لیں۔ 71 میں ہم نے تسلیم نہیں کیے تھے نتائج،
جو عوام نے نتائج دیے تھے، جو نتیجہ الیکشنز کا نکلا تھا، انتخابات کا جو نتیجہ نکلا تھا، اس کو ہم سے مراد ہے قوم نے بس یہ تھے، اس میں مقتدر قوتیں رکھ لیں، اس میں سیاستدان رکھ لیں، انہوں نے اس نتیجے کو قبول نہ کیا، ملک دو لخت ہو گیا۔ اس مرتبہ ہم ایک قدم آگے ہیں، ہم الیکشن ہی منعقد ہونے نہیں دینے جا رہے۔ دیکھیے آئین کے تحت یہ ہے کہ اگر کوئی اسمبلی ٹوٹ جائے تو 90 دن کے اندر اندر اس کے الیکشن کروائے جائیں۔ آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا یہ وجہ ہو وہ وجہ ہو، فلاں نے کہا ہو فلاں نے نہ کہا ہو۔ آئین اس معاملے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، سارا آئین ٹٹول لیجئے، کوئی بات سننے کے، سیدھی بات ہے کہ اگر آئین اسمبلی کے وقت پورا ہونے سے پہلے اگر آپ نے اسمبلیاں توڑی ہیں تو آپ کو 90 دن کے اندر الیکشن کرانا پڑیں گے، اور اگر وقت پورا ہونے پر اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں وقت پورا ہونے پر تو 60 روز میں الیکشن کرانے پڑیں گے۔ یہ آئین کا بالکل واضح اور صاف فیصلہ ہے۔ یہاں اسی وجہ سے حالات بڑے خراب ہوئے ہیں۔ اب سوال ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے 14 مئی کا کہا ہے تو کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ کیوں کا سوال ملکی سلامتی کے خلاف سوال ہے۔ آپ ملکی سلامتی کو ایک خطرے سے درپیش کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی نہیں مانیں گے تو پھر کس کی مانیں گے؟ ابھی یہ بھی سوال ہونا چاہیے نا کہ سپریم کورٹ کی نہیں مانیں گے تو کس کی؟ یا تو بتایا جائے کہ اس سپریم کورٹ سے اوپر ایک کورٹ ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب سپریم کورٹ سے اوپر کوئی کورٹ نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں۔ انتخابات کے انعقاد کے لیے جو ہے اس وقت دوسری جماعتوں کے ساتھ نیگوشیشن عمران خان صاحب کی چل رہی ہے، اور اب عمران خان صاحب بھی 14 مئی سے آگے اس کو جون تک لے کے جانے کے لیے تو تیار ہے نا وہ بھی، تو پھر سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ تو وائلیٹ ہو جائے گا پھر بھی۔ دیکھیں، ایک ہے کسی چیز کا گھسیٹ کر آگے لے جانا، اور ایک چیز ہے کسی کو اعلان کر دینا کہ فلاں چیز وقت کی ہوگی۔ جو آرٹیکل 254 ہے وہ یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کہیں فلاں دن نہیں ہوگا فلاں دن ہوگا۔ آرٹیکل 254 کہتا ہے اگر ناگزیر وجوہات کی وجہ سے آگے چلا گیا ہے، آگے لایا نہیں گیا، آگے چلا گیا ہے، تو پھر اس کو جو پچھلے وقت ہے اس پر کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا، اس کو ایڈجسٹ کر لے گا۔ وہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کہیں کہ کیونکہ اب نہیں ہوا لہٰذا 2 ماہ بعد ہوگا، یہ کہنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ 254 کہتا ہے اگر اب نہیں ہوا تو فوراً ہونا چاہیے، اگر کوئی اور وجہ ہے تو وہ سامنے لائیں سپریم کورٹ کے، وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے آئے اور سپریم کورٹ اس کو تسلیم کرے، اور اس کو تسلیم کر کے اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے اس کو مزید اتنا اور گھسیٹ سیاسی جماعتوں کی باہمی مشاورت سے جو ڈیٹ بھی طے پاتی ہے تو آپ کے خیال میں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور پھر سپریم کورٹ اناؤنس کرے گا کہ فلاں ڈیٹ کو الیکشن کا انعقاد ہو، ایسا ہوگا؟ جی میں عرض کرتا ہوں سپریم کورٹ نے ہی یہ آپشن دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اس حوالے سے آئین اور اپنے فیصلے سے تھوڑا سا آگے بڑھ کرنا لوگوں ایک پنچایت کی صورت اختیار کر کے چاہتا ہے کہ ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے پیچیدگی یا کشیدگی پیدا نہ ہو، لہٰذا اس نے جماعتوں کو یہ چوائس دیا ہے کہ آپ مل کر یہ طے کر لیں، آپ نے ایک دن میں کروانے ہیں، آپ نے الگ الگ کروانے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تو پنجاب اور کے پی کا جو الیکشن ہے وہ 14 مئی کو، اب تک 14 مئی رکھا ہوا ہے، لیکن اگر فرض کیجیے الیکشن کمیشن کہے جی وہ تو ووٹ نہیں شائع ہو سکتے، تو وہ 14 کو 16 مئی، 14 کو 18 مئی، 14 کو 21 مئی تو کر سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اکتوبر میں ہوں گے یا نومبر میں، یہ الیکشن کمیشن کا ڈومین نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنے وقت میں ووٹ جو ہے وہ پرنٹ نہیں ہو سکتے، ہمیں اتنا وقت اور دے دیا، اتنے گھنٹے اور دے دیے جائیں، یہ گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے، اتنے دن اور دے دیے جائے زیادہ سے زیادہ۔ یعنی 14 مئی سے آگے جو ہے وہ صرف گھنٹے ہی ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں یا چند دن ہو سکتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کی مدت نہیں ہو سکتی، الیکشن کمیشن کی ریکویسٹ پہ ہوگا۔ ایک تو کیونکہ سپریم کورٹ نے خود کہا ہے اگر ایک ہی دن کروانے پر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کی تلوار نہیں چلائی، اس نے اس کو پنچایت کی تشریح، اگر آپ آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ہو جائیں
تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. الیکشن کمیشن کو ایک محدود وقت دیا جائے گا کہ اس محدود وقت میں آپ دیکھیں آپ کتنی دیر میں ووٹ جو ہے پرنٹ کروا سکتے ہیں, کتنا وقت آپ کو لگے گا وہ دیں. اس کا جائزہ لے گی سپریم کورٹ, اس کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. اس پر سپریم کورٹ ان پر یہ جسے کہتے ہیں نا سوالات کھڑے کرے گی. یعنی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ الیکشن کمیشن پھر نئی ڈیٹ اناؤنس کرے گا. دے سکتا ہے سپریم کورٹ بھی ڈیٹ دینے کو, کیونکہ سپریم کورٹ آپ کو معلوم ہے 183 کے تحت دنیا کا ہر یا پاکستان کا ہر کام کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے, صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور قانون اگر وہ کرنا چاہے اگر وہ کرنا چاہے تو ہر ایک چیز کی رکھتا ہے وہ جو وہ کرنا چاہے. لیکن وہاں بھی ظاہر ہے کنسنسس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ اس وقت جو ہے یا تو یہ متفقہ فیصلہ کر لیں گے کہ فلاں دن سارے الیکشن کروا دیں, بالکل ٹھیک ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر سپریم کورٹ مجبور ہے قانون کا ڈنڈا چلائے گا, دنوں کا اضافہ کرے گا, مہینوں کا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے 105 نہیں تو 205, یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ بالکل ہی سادہ سی بات ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. رضوان الحق صاحب, ملک کے بعض معروف صحافیوں نے سابق آرمی چیف کے حوالے سے جو الزامات لگائے ہیں اس سے بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے. حامد میر نے کشمیر ایشو پر جنرل باجوہ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس پہ کس حد تک حقیقت ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ عمران خان کے دور حکومت میں کیا جنرل باجوہ اور عمران خان کشمیر ایشو پہ ایک پیج پر نہیں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. یہ ویسے تو زبان زد عام ہے جب سے یہ حامد میر صاحب کا انٹرویو نسیم زہرا کے پروگرام میں انہوں نے دیا. ویسے اس سے پہلے بھی جاوید چودھری صاحب بھی اپنے ایک آرٹیکل میں جو ان کا آتا ہے اخبار کے اندر, اور حامد میر صاحب نے بھی ان چیزوں کا کچھ چیزوں کا حوالہ دیا ہوا ہے. قرآن پاک میں دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر جو 58 ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جو اہل لوگ ہیں ان کے سپرد کرو. اور پھر اس کے بعد اسی آیت کے آگے یہ بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بہتر حکم دیتا ہے, اور عدل کے ساتھ جو ہے وہ تمام احکامات کو نافذ کرو اور عدل کے مطابق ہی فیصلے کرو, اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی طرح وسیم صاحب آپ نے جو پہلے اپنی گفتگو میں انٹرو میں حوالہ دیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 70-71 کا, اس میں بھی ایک اور پیرائے میں ایک حکم بڑا واضح طور پہ مسلمانوں کو اور پھر عوام یعنی کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ ایک طرح سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یعنی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہا کرو, سیدھی بات کرو, ٹو دی پوائنٹ کھری بات, حق کے ساتھ بات کرو. اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے جو گناہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے گا, بخش دے گا. اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی حقیقت میں بڑی کامیابی پاتا ہے. اب ان دونوں چیزوں کو دیکھیں تو یہ سارا پاکستان میں جو معاملہ چل رہا ہوتا ہے, ہماری مقتدر ہے, اس میں آپ کی سول اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اب تو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بھی آ گئی ہے, وہ بھی اپنے جو مسلز ہیں یا اپنے جو اختیارات ہیں ان کو استعمال بھی کرتی ہے اور کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرتی دکھائی دیتی ہے. اسی طرح ہمارے جو سیاستدان ہیں, تو تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے بالکل آغاز سے ہی نہ تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ اہل آئے اور کمپیٹنٹ بھی نہیں تھے اور ڈس آنیسٹ بھی رہے, دونوں چیزیں ان میں تھیں. کرپشن بھی بہت زیادہ کی. اور اسی طرح یہی یعنی کہ جو ہمارے مختلف ادارے ہیں ان کے سربراہان یا اور جو فیصلہ لینے کی پوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی معاشرے سے اٹھ کے جاتے ہیں. تو اس معاشرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ برائیاں ان میں بھی دکھائی دیتی ہیں. سیدھی بات کرنا وہ بھی یقیناً ایک یہاں پہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ یوں سمجھ لیں کہ بات سیدھی, چاہے وہ صحافی ہو, چاہے وہ ہمارے مقتدر حلقوں کے جو نمائندے ہوں وہ ہوں, چاہے وہ حکومت والے ہوں, بات کلیئر کٹ نہیں کرتے, صاف نہیں کرتے, حق کے ساتھ نہیں کرتے. اب یہ جو 6 سال ہمارے سابق آرمی چیف رہے ہیں ان پاور, جی, اور جنرل باجوہ صاحب, اور کہا تو یہی جاتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگرچہ آئین کے اندر چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے لیکن اصل طاقت کا جو منبع ہے اور سرچشمہ بھی کہہ لیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے. اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو آن دی ریکارڈ ہوتی ہیں. آن دی ریکارڈ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات کم کرتے رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں.
چین کے ساتھ ہم نے بڑھائے, روس کے ساتھ بھی بڑھائے. بھارت اور اسرائیل کے حوالے سے ہمارا ایک اصولی موقف ہے, شروع سے ہم اس کے اوپر قائم رہے. لیکن اب یہ خبریں جو ملاقاتوں کی آئی ہیں مبینہ طور پہ, اب میں نہیں کہتا کہ یہ سچی خبریں ہیں, کیونکہ صحافی بھی جو ہیں ان کا بھی کوئی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. وہ بھی کئی مرتبہ کچھ صحیح باتیں بھی کرتے ہیں, کچھ وہ اپنے ایجنڈا کو بھی ٹو کر رہے ہوتے ہیں, کئی ایجنڈے ہو سکتے ہیں ان کے. لیکن وہ بہرحال انہوں نے الزام لگایا اس چیز کا کہ ہمارے جو سابق آرمی چیف ہیں باجوہ صاحب کے حوالے سے بہرحال آف دا ریکارڈ جو کچھ خبریں آئی ہیں اس میں یہ ذکر بھی آیا کہ کشمیر کے حوالے سے وہ, اب میں نہیں کہتا کہ یہ سچی خبریں ہیں, ہمارے صحافی جو ہیں ان کے بھی ایجنڈاز ہوتے ہیں, ون سائیڈڈ ویو ہے. ویسے تو ایک سے زیادہ لوگوں نے کروبریٹ کیا ہے تو تھوڑا سا وزن آ جاتا ہے ایویڈنس میں, لیکن بہرحال اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ صحافی ایک بھی ہوں یا زیادہ بھی ہوں, ان کے اپنے ایجنڈا بھی ہو سکتے ہیں. تو مبینہ طور پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ جو پرائیویٹ محافل ہوتی تھیں جن میں صحافی حضرات کو بھی بلایا جاتا تھا, تو اس میں کشمیر کے حوالے سے بھی کہا تو یہی جا رہا ہے کہ وہ ایک طرح سے مودی کو بلا کر اور یہاں پہ کچھ ڈیل شیل کر کے, کئی لوگ کہتے ہیں 15 سال تک معاملے کو فریز کروانا چاہ رہے تھے, کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 25 سال تک اس معاملے کو فریز کروانا چاہ رہے تھے کشمیر والے کو, اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ فریز سے مراد یہ کہ خاموشی اختیار جس طرح تائیوان نے چائنا نے تائیوان کے حوالے سے کی ہوئی, لیکن وہ مختلف بہرحال ایک ایلیمنٹ ہے. ہماری آفیشیل اسٹیٹڈ پالیسیز کے یعنی متضاد یہ بات جانی تھی اگر یہ باتیں سچ ہیں تو. پھر یہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے, ایک صحافیوں کا ہی, کہ وہ انڈیا سے جو بھارت سے مودی سے ملاقات کروا کے پاکستان کا وزٹ کروا کے اور شاید نوبل پرائز کے لیے کوئی کوشش تھی ان کی, وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے. کچھ نے تو اسرائیل کے حوالے سے بھی, بہرحال یہ تو نہیں کہ وہ تسلیم کرنا, لیکن یہ ضرور کہ جب ملاقاتیں ہوتی تھیں, ایک خبر تو بہرحال وہ سچ ثابت ہوئی ہے نا کہ کشمیر ایشو پہ انہوں نے کشمیر پہ جو ہے وہ سیز فائر کروا دیا تھا. جی وہ یہ تو اس طرح ان کی باتوں کے حق میں جا رہی ہے نا بات, یہ اس میں کوئی شک نہیں, سیز فائر کرایا. لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے معاملات تھے, مثلا کشمیر کے بیسس پہ جب یہ پلوامہ کا معاملہ ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا جب انڈیا نے بالا کوٹ میں اسٹرائک کی تھی. ریٹیلیٹ کیا تھا اس کا مطلب پاکستان نے انڈیا کے مفادات کے خلاف ایک سٹیپ لیا. اس وقت آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. پھر یہ کہ جو 5 اگست 2019 کے بھارت نے وہاں پہ بہرحال ظلم و ستم کیا اور وہ جو 370 اور 35 ختم کیا, اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان کا آفیشیل سٹانس یہی رہا ہے آن دا فیس آف اٹ, یعنی جسے کہتے ہیں آن دا ریکارڈ اگر بات کریں, کہ پاکستان ان کے ساتھ تعلقات دوبارہ بحال نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک وہ کم از کم ریسٹور نہ کرے. پھر بات چیت ہوگی, اور بات چیت ہوگی وہ 1947 کے ریزولوشنز کے حوالے سے, جو کہ 1949 کی ابھی نندن والا واقعہ بھی اسی ٹینیئر میں ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ, اچھا پھر اسرائیل کے حوالے سے یہ بات آئی کہ وہ کچھ صحافیوں نے کہا کہ جب وہ ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی پرائیویٹ, تو اس میں وہ یعنی اسرائیل کے کچھ جو ان کے اقدامات ہیں, مثال کے طور پہ زراعت وغیرہ کے حوالے سے, اس میں بہت زیادہ ان کے اوپر ایک پازیٹیو امپریشن تھا کہ دیکھیں اسرائیل کتنا اچھا کام کر رہا ہے. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ تسلیم کروانا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن یہ ایک بات, اور جن کی طرف سے آ رہی ہے مبینہ طور پہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ بات ہم بڑا کلیئرلی رکھنا چاہ رہے ہیں سامنے. دیکھیے وسیم صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آئین جو ہے اس میں بہرحال جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اتھارٹی ہے, چیف ایگزیکٹو جو ملک کا ہے وہ وزیر اعظم ہے. اگر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں یہ معاملات کچھ ہوئے بھی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کو بری ذمہ قرار دیا جائے. یا تو اگر ان کے علم میں یہ باتیں آئیں, اور یقیناً ان کے علم میں باتیں آئی ہوں گی, اگر صحافیوں کے ساتھ یہ پرائیویٹ کانورسیشنز میں ہوتی تھی تو ان کے علم میں بھی آئی ہوں گی, وہاں اور معاملات میں بھی جو ان کیمرہ یا بیہائنڈ دا ڈورز ڈسکشن ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ باتیں سامنے آتی ہیں. تو یا تو ان کو وہ جو عزیمت کا رستہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کو بالکل شٹ اپ کال دے دینی چاہیے تھا مبینہ طور پہ, اگر یہ بات ہوئی سیک کر دینا چاہیے تھا, یا یہ کہ کم از کم اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے اس چیز کے ساتھ, اور کم از کم عوام کو اعتماد میں, وہ ہم نے کہا نا کولو قولن سدیدہ, صاف سیدھی بات کی جاتی, اس وقت اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے. یا کم از کم اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے, مجبوریاں ہوتی ہیں بہرحال اقتدار کی بھی اور سیاست کی بھی, تو ایکسٹینشن دینے میں ان کا ساتھ نہ دیتے جب ایکسٹینشن دوبارہ دی گئی ہے. اب کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن میرے نزدیک اس کی ایک مکمل صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ ہائی لیول انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ اگر یہ واقعی باتیں درست ہیں اور ہمارے ٹاپ لیول کا ایک شخص جو ہے جو کہ اتنی پاورفل پوزیشن میں رہا, اگر اس طرح کے خیالات ہیں تو یہ پھر ایک لمحہ فکری ہے. ایوب بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب جو ہیں
وہ آج کل ہماری سیاسی جماعتیں جن کے خلاف وہ بہت زیادہ تنقید کیا کرتے تھے اور ہر قسم کی برائیوں کا ذمہ دار ان تینوں جماعتوں کو ہی قرار دیتے تھے، وہ آج کل ان جماعتوں کے درمیان باہمی مشاورت کرانے کے لیے، مذاکرات کرانے کے لیے اور ایک ڈیٹ انتخابات کی اس پہ آمادہ کرنے کے لیے بہت زیادہ متحرک نظر آتے ہیں۔ آپ کے خیال میں انہیں یہ ایجنڈا کس نے دیا؟ پہلی بات تو میں سراج الحق صاحب کے بارے میں عرض کر دوں، میرے نزدیک وہ انتہائی نیک اور شریف انسان ہے، وہ ایک صاف گو آدمی ہیں، مخلص ہیں، اسلام اور پاکستان سے وہ بہت مخلص ہے۔ لیکن یہ بڑا اہم قسم کا لیکن ہے، میرے خیال کے مطابق وہ خاصے اس حوالے سے جس طرح سیاستدان بڑے پیچیدہ قسم کے، وہ بڑے سیدھے سادھے اور بولے والے انسان ہیں اور شریف آدمی ہیں اور مخلص انسان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ یا تو ان کی بہت بڑی قوت ہوتی، ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ مقتدر حلقوں کے بغیر، ان کی مدد کے بغیر اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ بڑی عام فہم سی بات ہے، کوئی تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مقتدر حلقے تبدیلی لانے پر، اس کو کرنے پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ اور اگر انہوں نے مقتدر حلقوں کے کہنے پر کیا تو میری نظر میں بری بات تو تب بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ایک آ جاتا ہے کہ جی انہوں نے استعمال کیا۔ دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات کدھر جا رہی ہے، بات ان کی طرف بالکل جس طرف چلائی تھی بات سراج الحق صاحب نے اس طرف بالکل نہیں جا رہی۔ البتہ دونوں جو فریقین ہیں، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی، دونوں کے درمیان مذاکرات کا اندر خانے کوئی خبریں آ رہی ہیں، لیکن اس میں سراج الحق صاحب کا کوئی ہاتھ نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، سراج الحق صاحب کی سادگی جیسے آپ نے فرمایا نا، وہ بالکل واضح ہو رہی ہے نا کہ ایک طرف آپ ان تینوں جماعتوں کو تمام خرابیوں کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اور پھر آپ ان کے درمیان صلح بھی کروانا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ ان پر تنقید کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہتے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ پاکستان کے مسائل کی اصل جڑ ہیں اور ان کے انہی سے دوائی لینے کی بات ہو رہی ہے نا، امیر بھی کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب، یہ انہی سے دوائی لے رہے ہیں نا۔ نہیں، وہ دیکھیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے ان کی ایک خواہش، ایک اچھی خواہش، ایک نیک خواہش سامنے آئی ہے، صرف یہ کہ انہیں اپنی قوت کا خیال کر لینا چاہیے تھا، جو اگر مقتدر قوتیں ساتھ ہیں تو بڑی ہے، اگر نہیں ساتھ ہیں تو ان کی کوئی قوت، کوئی حیثیت نہیں، نہ پی ٹی آئی کوئی بات مانے گی، نہ پی ڈی ایم کوئی بات مانے گی، ان کے اگر اپنے مفاد کے خلاف بات ہوئی، لہٰذا اور پھر یہ وہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں اے پی سی بلائی جائے۔ اے پی سی ہمارے ملک میں آج تک میں نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کئی درجن اے پی سی دیکھی ہیں، آج تک کسی کا کوئی خوشگوار نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال ہم ان کی سادگی پر، ان کے مخلص ہونے پر، ان کے نیک ہونے پر تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں کہ وہ ان باتوں میں نہ پڑے تو بہتر ہے۔ ضیاء الحق صاحب، پاکستان کی ماضی کی تاریخ اور حال کے واقعات جو ہیں اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ایسی ایک دستاویز بن چکی ہے جس پہ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، چاہے وہ سیاسی ادوار میں ہو یا آمریت کے دور میں ہو، جس کی جو خواہش ہے وہ موم کی ناک کی طرح آئین کو جو ہے وہ اس طرح موڑ لیتا ہے اپنی خواہشات کے مطابق۔ پاکستان کے آئین سے انحراف کے کیا نتائج جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی وسیم صاحب نے بالکل درست فرمایا، خاص طور پہ فوجی ادوار میں یا مارشل لاء کے ادوار میں تو بہرحال آئین نام کی کوئی چیز رہ نہیں جاتی، اس کو سبورٹ کر دیا جاتا ہے، مکمل طور پہ تہہ تیگ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور چیز لے آئی جاتی ہے، جس نے ایل ایف او کے طور پہ ہم نے دیکھا۔ اور ویسے تو ایوب خان، یحییٰ خان تو خیر ایوب خان کا ہی کنٹینیویشن تھی ایک طرح سے، اور پھر ان کے بعد ضیاء الحق صاحب، انہوں نے باقاعدہ مارشل لاء کا نام استعمال کیا۔ مشرف صاحب نے ایک بڑا جینیس سا پلان اور ایک نیا سا نام بنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے مارشل لاء نام آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہوا ہے، تو وہ چیف ایگزیکٹو کے طور پہ سامنے آئے، چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے۔ اور پھر بعد میں انہوں نے ایمرجنسی پلس کے نام سے یا پلس پلس کے نام سے کوئی دو چیزیں اس طرح لگائیں ساتھ، کہنے کا مطلب وہی تھا کہ آئین کو ختم کرو اور میری خواہشات کے مطابق کام کرو۔ اچھا، ہمارے آئین کے جو مختلف آرٹیکلز ہیں ان میں اگر ہم ان کو بنیادی طور پہ دیکھیں تو ہماری تو بہرحال ایک جد و جہد بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے، ہم اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں کہ اسلامی تشخص کے حوالے سے جتنی آئین کی دفعات ہیں ان کو تو پیراماؤنٹ یعنی کہ سب سے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، ان کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی اپلائی نہیں ہوتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بنیادی انسانی حقوق کی جتنی
شکیں ہیں آئین کے اندر، ان کو بھی بہت ہی کم ہے جس کے اوپر کوئی، اور وہ بھی اگر ہوتا ہے تو کسی کی خواہش یا مفاد ہو تو اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. ورنہ آرٹیکل 19 بھی ہے جو آزادی صحافت کے بارے میں بات کرتا ہے، آزادی اظہار رائے کے بارے میں بات کرتا ہے، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. آرٹیکل 10 بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ فیئر ٹرائل کا ہر ایک کو حق ہے، لیکن یہاں اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے، اور مسنگ پرسنز جو ہے وہ پتہ نہیں پھر کب سے رہتے ہیں اور کب تک رہتے ہیں، کوئی ان کو پرسان حال نہیں ہوتا. اسی طرح جو معاملات ریاست کے چلانے ہیں، اسٹیک ہولڈرز آپس میں کس طرح ڈیل کریں گے، جس میں یہ الیکشن کا جس طرح بھی ذکر ہو رہا ہے، ان معاملات کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی خواہشات کی بنیاد پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ آئین کا ایک نقطہ یا ایک جو قومہ ہے وہ بھی نہیں ہلایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں نقطے اور قومے کیا نئے سینٹنس بھی بنا لیے جاتے ہیں، اور وہ کئی دفعہ عدالتوں سے بن کے آتے ہیں، کئی دفعہ اپنی خواہشات پر سیاستدان بنا لیتے ہیں. اصل معاملہ مافیاز کا ہے. ہمارے شروع سے ہی پاکستان میں بدقسمتی ہے، مافیاز جو ہیں وہ بن گئی ہر جگہ پہ. وہ اسٹیبلشمنٹ میں علیحدہ مافیا ہے، آپ کی جو سول میں ملٹری میں علیحدہ، آپ کی جوڈیشری میں علیحدہ، آپ کے سیاستدانوں میں علیحدہ، جاگیرداری علیحدہ، سرمایہ دار علیحدہ، اور عوام الناس میں بھی دیکھیں تو اتنا اچھا حال نہیں تھا. اب ٹھیک ہے، شعور تھوڑا سا بڑھ رہا ہے. بہرحال اگر آئین جو کہ ایک بنیادی یوں کہہ لیں کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے ایک ریاست کا، اس کے سٹیک ہولڈرز کا اور عوام کا، شہریوں کا، اگر اس پہ عمل درآمد نہ ہو، ہم تو جانتے ہیں ہمارا آئین بائی اینڈ لارج اسلامک آئین ہے، ایک دو شکات کو نکال کے، تو پھر انارکی، جو ہر طرف فساد، دنگا اور لڑائی جھگڑا یہی پھیلتا رہتا ہے. رضا الحق صاحب، مئی کے آغاز میں شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن SCO کا اجلاس ہونے جا رہا ہے انڈیا میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گوا میں. جی. انڈیا کا بڑا معروف سا وہ ایک ہل اسٹیشن ہے وہاں پہ. جی. جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے. اور آپ کے خیال میں کشمیر ایشو پہ انہیں کیا سٹانس اس حوالے سے لینا چاہیے، اور ان کرٹیکل حالات میں ہمارے آرمی چیف صاحب کا 4 روزہ چائنا کا جو سرکاری دورہ ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اچھا وسیم صاحب، ایک تو انتہائی اہم بات بالکل ابتدا میں ہی کرتے جائیں کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یہ ایک ملٹی لیٹرل ریجنل یعنی علاقائی تعاون کی تنظیم ہے. اب وزیر خارجہ جیسے سارک ہوا کرتی، جیسے سارک تو باہر اس سے محدود تھی، اور شاید اتنے طاقتور بھی وہاں پہ نہیں، صرف بھارت ہی تھا. اس میں چین بھی ہے، روس بھی ہے، دیگر وسطی ایشیا کے ممالک میں، اب تو ساری دنیا مبصر کے طور پہ آتی ہے. تو ہمارے وزیر خارجہ کا وہاں جانا یہ ایک بائی لیٹرل وزٹ کے طور پہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ دو طرفہ معاملات دوبارہ سے شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے چارٹر پر دستخط کر چکا ہوا ہے. بھارت اس وقت صدر ہے، بھارت کے اندر ہی یہ کانفرنس ہونی تھی، جانا ہی جانا ہے. بائیکاٹ کرتے اگر تو اپنے ہی نقصان میں کرتا پاکستان، پہلی بات. اس میں ہمارے وزیر خارجہ جائیں گے، اور یہ 4-5 مئی کو گوا آپ نے جس طرح ذکر کیا، اور اگر جو وزیر خارجہ جائیں گے تو یہ بھی چانسز ہیں کہ یا وہاں ان پرسن جائیں، خود جائیں، یا آن لائن شرکت کریں ہمارے وزیر دفاع بھی اس کانفرنس میں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چین اور روس کے وزیر دفاع بھی بھارت جا رہے ہیں انہی دنوں میں اس کانفرنس کے دوران وہاں اٹینڈ کرنے، اور اس کے کچھ عرصہ بعد کیونکہ صدارت تو بھارت کے پاس ہی رہے گی ابھی، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدور یا سربراہان مملکت کی ایک سمٹ ہوگی، شاید ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی جانا پڑے، جو بھی ہوں، یہ ہوں یا اس کے بعد والے کوئی بھی ہوں. اچھا، یہ اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد ممکن ہے اگلے 2-3 سال کے بعد پاکستان کے پاس بھی صدارت آئے. جب پاکستان کے پاس صدارت آئے گی پھر تمام ممالک پاکستان بھی اکٹھے ہوں گے. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی تاریخ جو ہے اس سے یہ سیکھ لینا چاہیے اچھی طرح کہ امریکہ جو ہے اس کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ بڑھا کے، میں یہ نہیں کہتا خراب کر لیں، لیکن بہت زیادہ بڑھا کر کبھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے. صرف ایک انڈیکیٹر لے لیں، ایک اشاریہ، وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھے ہیں، بہتر ہوئے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی ہمیشہ بڑھی ہے. جب پاکستان تھوڑا سا امریکہ سے پیچھے ہٹا ہے سٹینس میں، اپنے رویے میں، دہشت گردی نسبتاً کنٹرول میں آنی شروع ہو گئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے ذریعے بھارت اور باقی جو باہر کی پراکسیز ہیں وہ یہاں دہشت گردی کریٹ کرواتی ہیں. یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے. کلبھوشن یادو ہم نے پکڑا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایویڈنس موجود ہے. لیکن جب ہم پیچھے ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ دہشت گردی، جب ان سے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم پھر خود اپنی ریلائنس پہ بھی چلتے رہے، اور پھر ہمیں تعاون چین کا بھی اثر رہا. اب یعنی کہ گزشتہ آپ نے دیکھا کچھ 4-5 سال سے، یعنی 2015-16 سے لے کے 2021 کے آخر تک تو کم از کم ضرور پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہوتے جا رہے تھے، اب دوبارہ بڑھ رہے ہیں. اب آرمی چیف کا دورہ چین انتہائی اہم ہے، 4 روزہ دورہ ہے.
اور وہاں پہ مختلف جو اہم شخصیات ہیں اس میں فوجی بھی سویلین بھی وہاں ان کی ملاقاتیں ہیں. اور یقیناً پاکستان اور چین چاہ رہا ہے, خاص طور پہ چین یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس علاقے میں جیو اسٹریٹجک حوالے سے جو مختلف بلاکس نظر آ رہے ہیں ان میں اب امریکہ کے بلاک کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیے نا, آپ نے ایران اور سعودی عرب کا جو آپس میں معاملہ طے ہوا, پھر یہ کہ اسی شنگھائی کارپوریشن اور برکس کے تحت یہ معاملہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ڈالر سے ہٹ کے کرنسی کا استعمال, اور وہ یہ کہ امریکہ آؤٹ ہے, وہ پاکستان کے مفاد میں ہی ہوگا. ڈالر سے جان چھوٹے ہماری, جس طرح قرضوں اور سود سے جان چھوٹے, ڈالر سے بھی جان چھوٹے, تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم ان ممالک کے ساتھ پھر اپنی ٹریڈ بڑھائیں. شرط یہ ہے کہ دیانتداری کے ساتھ ہماری قیادت, چاہے وہ سول ہو چاہے ملٹری ہو, وہ کام کریں. اور یہ کہ پھر ہم ایسے فورمز پہ جا کے جو ہمارے درینہ مسائل ہیں دوسرے ممالک کے, خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ, کشمیر کا ایشو ہے, انڈیا کے اندر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم ہیں, ان کو پھر ہائی لائٹ ضرور کریں, اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. ایوب ایک صاحب, پچھلے ایک سال میں پاکستان میں سیاسی انتشار تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے, آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس. یہ جو ہے معاملہ ایک نیا ٹرینڈ ہے, یہ ٹاپ لیول کے لوگوں سے لے کے تو اب تو بات بیٹیوں اور ساسوں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس آ رہی ہیں, جس کے بہرحال معاشرے میں اثرات ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کون کر رہا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کوئی چیز جب ضرور سے زیادہ ہو جائے تو اپنی افادیت کھو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں شروع میں لوگوں نے اس پر بڑا دھیان دیا, بڑا اس کو سیریس لیا, لیکن اب لوگ اس کو, عوام کی اکثریت اس کو سنجیدہ لیتی نہیں. پہلی بار ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اخلاقی طور پر اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ویسے کچھ اور بات کریں اور آپ ٹیلی فونوں پہ یا دوسرے پر کچھ اور بات کریں. یہ اخلاقی طور پر غلط ضرور ہے, لیکن اس سے زیادہ قانونی جرم یہ ہے, قانونی جرم ہے کہ یہ کون بناتا ہے, کیوں بنائی جاتی ہیں. بجائے یہ توجہ دینے کے کہ اس میں کیا ہوتا ہے, توجہ اس پہ دینی چاہیے کہ بنانے والوں کو گرفت میں لایا جائے, ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے, انہیں پکڑا جائے, ان کو سزا دی جائے. لوگوں کے پرائیویٹ میٹرز میں کون سے آئین میں, کون سے قانون میں یہ بات شامل ہے کہ آپ لوگوں کے پرائیویٹ معاملات میں دخل اندازی کریں. لہٰذا اصل جرم تو یہ ہے کہ یہ کیوں بنائی جاتی ہیں, ان کو پکڑا جائے, اور اگر یہ بڑی قوتیں بنائی جاتی ہیں تو ان سے بات کی جائے. باقی سیاستدان ہوں یا کوئی ہوں, اخلاقی طور پر انہیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارے ٹیلی فونز تک یا ہمارے موبائلز تک یا ہمارا جو بھی پرسنل ڈیٹا ہے اس تک رسائی کس کی ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے علاوہ تو کسی کی نہیں ہے نا. بالکل. کوئی عام بندہ, میں آپ ایک دوسرے کا فون ٹیپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ جو کر سکتے ہیں وہی ذمہ دار ہے, اور اس کے کیا مقاصد ہے یہ آپ کے سامنے آنی چاہیے بات. تو ہاں بالکل یہ سامنے چاہیے. اور دیکھیے اصل میں بات وہی پھر ہے نا, جب تک طاقتوروں کو پکڑا نہیں جائے گا, جب تک طاقتوروں کو قانون کی گرفت میں نہیں لایا جائے گا, جب تک قانون کی نظر میں سب برابر نہیں ہو جائیں گے. پہلی آئی تھی نا یہ, جب یہ پہلی آئی تھی اسی وقت یہ حرکت میں آنا چاہیے تھا معاملہ کہ کیوں ہوئی, کیسے, اور اس کو کرنے والے کو ننگا کرنا چاہیے تھا. اصل جرم یہ ہے. باقی وہ اخلاقی جرم ہے, انہیں نہیں کرنا چاہیے کہ جو بات وہ پرائیویٹلی کرتے ہیں انہیں وہ بات پبلکلی بھی کرنی چاہیے. ایوب ایک صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آنے کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے